نہیں اوریا صاحب، یہ جو میرا بنیادی سوال تھا یہ اب، اور جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 سال لگتے ہیں اداروں کو ٹھیک ہونے میں، لیکن کیا اداروں کے ٹھیک ہونے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے؟ دیکھیں، دنیا پوری میں جو کمپلینٹ کا لیول ہوتا ہے وہ پرائمری ہوتا ہے۔ یہ پاکستان شاید دنیا کے چند واحد ممالک میں سے ایک ہے، شاید واحد ملک ہے کہ جس میں کمپلینٹ سینٹرلائز ہو گئی ہے۔ آپ وزیر اعظم کو نوک کریں گے، وہاں ایک شاندار قسم کا کمپیوٹر بیٹھا ہوگا، وہ کمپیوٹر نیچے پھر لیٹر لکھے گا، اس کو اتنے دن دے گا، اس کو اتنے دے گا۔ آپ نے پورا سٹرکچر تو تباہ کر دیا نا نیچے لوکل لیول کا، جو تحصیل لیول کا، ڈسٹرکٹ لیول کا، جہاں یہ کمپلینٹ ہوتی تھی، جہاں پہ ریزالو ہونا چاہیے تھا۔ جو خان صاحب کا بیسک وعدہ تھا کہ گراس روٹ لیول بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ ہم روتے اس بات کو تھے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کا گند یہی ہے کہ ہر چیز سینٹرلائز کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر۔ کمپیوٹر کے بارے میں ایک فکر تھا، گاربیج اٹ گاربیج آؤٹ۔ آپ کا پٹواری ٹھیک نہیں ہے، آپ کا تحصیلدار ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ایس ایچ او ٹھیک نہیں ہے، آپ دنیا کا بہترین کمپیوٹر لگا دیں، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ جو بہت مشہور واقعہ ہے، یہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، میں 10 واقعے سنا دیتا ہوں کہ کس طرح سنائیں ملتی نہیں پہلے سسٹم کے اندر۔ قطب اللہ شہاب نے ایک واقعہ لکھا ہے، رپورٹ پٹواری مفصل ہے، اور یہ واقعہ ہے آج سے 40 سال پہلے کا، اور اس واقعے کو آج یہ ریپیٹ کر کے ہمارے سنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک پٹواری نے درخواست دے دی گورنر ہاؤس، پٹواری نے ایک بندے کو تنگ کرتا تھا، گورنر ہاؤس کو درخواست دے دی۔ گورنر نے لکھا کہ جناب آپ لکھو اس کو، اور نیچے وہ ہوتا چیف سیکرٹری سے مور لگتی کمشنر آخر اس پٹواری کے پاس آ گئی۔ پٹواری نے اس کو بلایا، اس نے کہا اچھا تم مجھ کو دیتے ہو، ٹھیک۔ اس نے لکھا کہ یہ بندہ جو ہے درخواستیں دینے کا عادی ہے، اس کو اعلیٰ سرکار کا کار میں داخل کرتا ہے، اور وہ داخلے دفتر ہو گئی۔ یہ رپورٹ اوپن ہونی چاہیے پبلکلی کہ ریزالو کس نیچر پہ ہوئی ہیں۔ میں نے عمر گزاری ہے 32 سال، مجھے پتہ ہے کیسے ریزالو ہوتی ہیں، کہ یہ میٹر ہیز بین ریفرڈ ٹو فلاں، میٹر ہیز بین رام فلاں۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں، بہت سارے کیسز میں سٹیزن پورٹل پہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نے جی ہر جگہ۔ بھائی اگر سٹیزن پورٹل پہ ایسا نہ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب کے بہنوئی کا پلاٹ قبضہ ہوتا، اس کو کمپلینٹ کرنی پڑتی میڈیا پہ آ کے۔ نیچے تحصیل لیول پہ ٹھیک کرو۔ پاکستان کا ستیاناش اس وقت ہوا ہے کہ ہر چیز سینٹرلائز ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ہوئی ہے۔ جب سے ہوئی ہے ہم تباہ برباد ہو گئے۔ پہلے بے نظیر کمپلینٹ سیل بنا، اس میں چیف منسٹر کمپلینٹ سیل بنا، پھر زرداری کمپلینٹ سیل بنا، پھر نواز شریف کمپلینٹ سیل بنا۔ آپ نے اس میں فرق کیا ہے؟ آپ نے کمپیوٹر لگا دیا، آپ خوبصورت لگتے ہیں، ظاہر بات ہے خوبصورت لگیں، خوبصورت نظر آتے ہیں۔ آپ نے شاندار قسم کے کلرفل مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، 2.3 بلین 2.8 ملین کمپلینٹس آ گئیں۔ یہ پبلک ہونی چاہیے کہ نیچر آف کمپلینٹ کیا تھی، کہاں حل ہوئی، کس جگہ ہوئی۔ یا خان صاحب کو بڑا آسان ہے سمجھانا ان ساری چیزوں کا کہ جناب ہم نے یہ دکھا دیا۔ آپ کا گراؤنڈ لیول پہ کیا تبدیلی آئی ہے اس کمپلینٹ کے بعد؟ آپ کا پٹواری کتنا چینج ہوا ہے، آپ کا تھاندار کتنا ڈرتا ہے؟ اس کا جواب تو اوریا صاحب پہلے ہی دے دیا نا شہباز گل صاحب نے۔ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سال لگتے ہیں، ابھی آپ 2 سال میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے بات کرنے نہیں، گھنٹہ لگتا ہے یہ سسٹم تبدیل ہونے میں گھنٹہ لگتا ہے، گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر آپ کے یہ کس نے کہہ دیا سال خراب ہو گیا؟ ایک ڈپٹی کمشنر اچھا آنسٹ ٹھیک، ایک ایس پی ٹھیک، ایک سیشن جج، یہ 3 بندے آپ ٹھیک لگا دیں، گھنٹہ لگتا ہے سسٹم ٹھیک ہونے میں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ مسجدوں کا خراب ہوا ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ جی اچھا، شہباز گل صاحب اس کا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مگر پہلے شہباز گل صاحب رائے لے لیجئے، پہلے شاہ طارق صاحب کو بھی لے لیں، پھر اکٹھا جواب دیجیے گا۔ جی شاہ صاحب ایک سیکنڈ، شاہ صاحب ایک منٹ، ارشاد صاحب، ارشاد عارف صاحب جی جناب۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، اویس شاہ صاحب اپنی جگہ پہ ایک بات کر رہے ہیں، شہباز گل صاحب بات کر رہے ہیں، اور اوریا صاحب بات کر رہے ہیں، یہ سارے ہی سچ بول رہے ہیں، اپنی نوعیت کا ایک سچ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم تباہ ہو چکا ہے، تباہ ہوا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سیاسی مداخلت ہوئی ہے، اس میں نااہل لوگ جو ہیں بھرتی ہوئے ہیں، اس میں کرپشن کا اور سفارش کا کلچر آیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کہیں سے سنوائی نہیں ہو رہی تو کیا وزیر اعظم کو یہ حق حاصل نہیں کہ کوئی ایک تو دروازہ کھولیں نا کہ چلو جی ٹھیک ہے، جب تک ہم سسٹم درست نہیں کر لیتے یہ ایک موجود ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔
اور اگر اس سے 30 لاکھ لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے، 30 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے کہ ایک جب پیشنٹ آپ کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب آپ کو چونکہ بیماری ہے ایسی نوعیت کی، بولک نوعیت کی، تو میں پہلے اس کے جو وجوہات ہیں، اسباب ہیں، پہلے وہ فوری طور پر کہتا ہے کہ یہ درد ہو رہی ہے، یہ ڈسپرین کی گولی تو کھاؤ نا، اور اس کے بعد پھر وہ علاج کرتا ہے کہ پہلے اس کی جان بچانی ہے، پہلے اس کا درد ختم کرنا ہے، پہلے اس کا بخار ختم کرنا ہے، پھر باقی علاج کرنا ہے۔ تو یہ فوری نوعیت کا تو بالکل میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اور لیکن یہ صرف پرائم منسٹر کی سطح پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو پہلے دن ہی اس کا دائرہ وسیع کر دینا چاہیے تھا۔ چیف منسٹرز کا بھی قائم کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں اگر چیف منسٹر پر یہ اعتراض تھا کہ جی وہ جو مخالف ہیں وہ نہیں کریں گے، گورنرز کو کوئی اس طرح کا اختیار دے دیا جاتا اس کی نچلی سطح پہ، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی بھی ہو سکتی تھی۔ صاحب کے اب زمانے کے انداز وہ کہہ رہے ہیں بدلے گئے، اب وہ بات نہیں رہی جو آپ کے زمانے میں تھی، اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر تو بدلے جاتے تو سچی بات یہ ہے کہ میں ہار پہناتا ان کو۔ ارشد حسین صاحب مجھ سے کئی سال سینئر ہیں اور میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا ہوا ہے، وہ ہم سے بہت پرانے ہیں، اور وہ 25 سال سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں ریفارمز پیکج بنانے کا۔ کوئی عمران خان صاحب نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے وہ زرداری کے زمانے میں تھے، اس سے پہلے وہ اپنا مشرف کے زمانے میں یہی کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے سب کو جانتا ہے، یہ وہی ٹیم ہے جو نواز شریف کی اور زرداری کے ساتھ دو مختلف گروپوں میں تقسیم تھی۔ کوئی نئی چیز ہوتا میں سچی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنی نوکری کے آخری 17 سال اسی بیوروکریسی کے خلاف لکھتا رہا ہوں، اور احتجاج کے طور پہ لکھتا رہا، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جو ابھی انہوں نے کہا نا لاز پاس ہوئے ہیں انکوائریز کے، یہ 12ویں دفعہ لا پاس ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر، اور ہر دفعہ اب 30 دن کے اندر ہوگی، پھر 21 دن کے اندر ہوگی، پھر 26 دن کے اندر ہوگی، پھر 22 دن کے اندر ہوگی، پھر یہ اس کا آتھورائز آفسر ہوگا، پھر اس کا انکوائری آفسر ہوگا، پھر یہ بنے گا۔ 1968 کا جو پہلا لا آیا تھا ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کا، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، بھی خان صاحب نے جو پیش کیا ہے اس کے بیچ میں سے 3-4 جو تبدیلیاں آئی تھی اس کو اکٹھا کر کے پھر ارشد حسین صاحب نے ایک فروٹ چارٹ بنا کے رکھ دی ہے۔ چاروں صوبوں کی سول سروسز ہڑتال پہ جا رہی ہیں کیونکہ ارشد حسین صاحب نے بنیادی طور پر ایک ڈی ایم جی اسٹرکچر جو ہے وہ زبردستی خان صاحب کو شیشے میں اتار کے نافذ کروا دیا۔ آپ نے صوبائی خود مختاری دے دی، آپ نے پھر ایک سینٹرل سروسز جب بنا دیا جس میں بنگالی روتے تھے، وہ اگلے پھر روئیں گے جا کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد حسین صاحب سے میں کہتا ہوں میرے پروگرام میں آئیں جواب دیں، وہ کہتے نہیں مجھے تو منع کر دیا ہے۔ میرے آپ ایک پاکستان کا پورا سٹرکچر بدل رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ساؤتھ کوریا کیوں ٹھیک رہا؟ ساؤتھ کوریا میں 25 سال کے اندر 19 پرائم منسٹر آئے۔ ساؤتھ کوریا کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے 4 ڈفرنٹ صوبے تھے، ان کی آپس میں خرابیاں پیدا تھی، انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ مار دیا۔ 8 دفعہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بدلا، لیکن کانسٹیٹیوشن کے سیکشن 100 سے لے کے 110 تک انہوں نے سول سروس کو کہا یہ سٹیل فریم ہے، اس کو ٹھیک رکھو، ٹھیک رکھا۔ اور سامنے آپ تبدیلی کر رہے ہیں، آپ ارشد حسین کو کہیں مذاکرے میں آئیں، اس پروگرام میں آئیں، کسی اور پروگرام میں بتائیں کیا کرنا ہے، پھر ہم ان کو دکھائیں کہ ارشد حسین صاحب یہ کاپی پیسٹ کیا آپ نے، کارنیلیس کی رپورٹ 1959 کی اٹھائیں، اس کا اوپننگ سینٹنس تھا گون آر دا ڈیز when the CSPs are corrupt or honest. گون، یہ اوپننگ سینٹنس آج بھی اوپننگ سینٹنس وہی ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ تبدیلی، تو آپ کہہ رہے ہیں زمانے کے انداز نہیں بدلے گئے، پرانے لوگ یہ ابھی بھی پالیسیز بنا رہے ہیں، نہیں بدلے سر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیں رائٹ سر۔ ارشاد صاحب اب یہ جو جلسوں کا معاملہ ہے، لاہور میں اب جلسہ ہونے جا رہا ہے، عدالت کے پاس درخواست گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس درخواست گئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ پابندی لگا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر شہریوں کو خود احساس نہیں ہے ذمہ داری کا یا ایگزیکٹو کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، پارلیمان نہیں کر رہی، تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میرے خیال ہے عدالت نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ یہ ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہے، شہریوں کی ہے۔ دیکھیں شہریوں کا بالکل، شہریوں کو خود بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، کرتے ہیں، لیکن دیکھیں امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، اٹلی میں لوگوں نے تو احساس نہیں کیا نا، قوانین نافذ کرنے پڑے۔ برطانیہ میں کہا کہ جی گھر میں بھی آپ 6 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے،